بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی نصف رات یا کم کیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا، او زد علیہ، یا بڑھا دیا کریں اس پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے قرآن کریم۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کی ہو رہو۔ ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز تہجد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور اس میں بہت تفسیر، بہت کچھ اس میں ہے، لامحدود مضمون ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ رات کو قیام فرمایا کریں، تھوڑا قیام کیا کریں، یعنی آدھی رات یا اس سے بھی کم، اور زد الیہ، یا اس سے بڑھا دیا کریں۔ تو ہے عبادت، اور مالک کریم نے محبت کے جو جتنی رسمیں اس کا ذکر فرما دیا کہ اتنا ٹائم آپ کریں، اس سے کم کر لیں، زیادہ کر لیں، جس طرح آپ کا ذوق خیال مبارک ہو اس طرح کر دیا کریں۔ اور فرمایا کہ رات کا جاگنا جو ہے یہ انسان کے نفس کو مشکل ہے رات کا جاگنا، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کا ذوق عطا فرمایا ہے ان کے لیے سونا بڑا مشکل ہے۔ وہ صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، ان کے دل کا جو خیال ہے اپنے مالک حقیقی کی طرف ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ رات کے جاگنے سے رات کا جاگنا بات کو درست کرتا ہے، اور یہ مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ جو انسان تہجد گزار ہوتا ہے اس کی زبان بڑی فصیح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر ایسی نورانیت عطا فرماتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت ہوتی ہے، گفتگو بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے، اور تسلسل کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ ہمارے ایک دفعہ ایک مہمان آئے تھے تو ایک آدمی گفتگو کر رہا تھا، تو وہ مجھے اس نے پوچھا کہ یہ جو آدمی گفتگو کر رہا تھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں،
اس نے مجھے پوچھا کہ یہ رات کو تہجد پڑھتا ہے؟ میں کہا بالکل تہجد پڑھتا ہے، درود شریف بھی کثرت سے پڑھتا ہے۔ اس نے کہا اسی لیے اس کی زبان میں فصاحت بھی بڑی ہے، کیونکہ وہ بھی تہجد گزار تھا، تو وہ گفتگو تسلسل کے ساتھ کر رہا تھا، اور اس میں لطف بھی تھا اور اس میں کشش بھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں، آپ نے فرمایا کہ دن کو آپ مصروف رہتے ہیں ابلاغ میں، اپنے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں، تو اس لیے رات کو آپ کا جاگنا حضور پر تہجد فرض تھی۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کا نام، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اسی کا ترجمہ وہ کرتے ہیں نظامی صاحب، سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں لیکن، سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں لیکن، ایک تیرا نام ایک تیری یاد تھی ایسی جو بھلائی نہ گئی۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا معنی کرتے ہیں کہ سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں لیکن، ایک تیری یاد سی ایسی جو بھلائی نہ گئی۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض ہے اور ہمارے لیے فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے دل کی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذوق میں اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، تو اس کا جو نور نصیب ہوتا ہے وہ ایک بہت لذت والی چیز ہے، ہر کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ عارف روم نے اسی پر ایک حکایت لکھی ہے، اس کا ظاہر بھی میں عرض کروں گا اور پھر اس کا انتباہ کوشش کروں گا کہ اس کو انتباہ اس کا کروں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو جناب نے ایک حکایت کا عنوان یہ بنایا ہے، داستان آن شخص کے بردر سرائے نیم شب سحوری میں زد۔ اس حکایت کو سمجھنے سے پہلے میں تمہیداً ایک عرض کرتا ہوں کہ تصدیق توحید و رسالت پہلا قدم ہے انسان کا وادی محبت و عشق کا۔ اللہ کی ربوبیت کی تصدیق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، یہ پہلا قدم ہے وادی عشق و محبت میں۔ اس تصدیق کے ہوتے ہوئے، ایمان کے ہوتے ہوئے، دوسرا کام ہے عبادت خدا بندی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی خود بیان فرمایا، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت سے مراد ہے میری پہچان کریں، عرفان خداوندی ان کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ سفر محبت ہے، عالم کثرت میں انسان کا آنا، الستو بربکم کا وعدہ جو ہے، اللہ کی ربوبیت کا جو وعدہ ہے اور اقرار ہے جو اس کے ساتھ تصدیق کی ہوئی ہے، تو اس وعدے کی ایفا کے لیے یہ عالم کثرت میں انسان آ کر اس سفر کو جاری رکھتا ہے، اور اس کی صورت عبادت ہے۔ وہ عبادت سے اس دعوے پر دلیل دیتا ہے، پیش کرتا ہے کہ میرے اندر ایک نور موجود ہے اور ایک اقرار اور تصدیق موجود ہے، اور اس کو میں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں۔ اور عمل وہ جو ہے وہ کیا عمل ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کا ہے، وہ ذکر کا ہے، نمازیں ہوں، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، نفلی عبادات ہوں، خدا کے لیے ہر وہ کام جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سفر جس وقت انسان شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ محبت سے ہے، اور پھر رات کا جاگنا جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان کے دل کو بہت سرور نصیب ہوتا ہے اور نورانیت نصیب ہوتی ہے اور سیاہی دل کی دور ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے نفس کو روندنے کے لیے قوت نصیب ہوتی ہے۔
علامہ صاحب فرماتے ہیں عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ چاہے وہ شیخ عطار ہوں، جلال الدین رومی ہوں، عطار ہو رومی ہو امام راضی ہوں، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو یا امام غزالی ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ستارے ہیں، حضور کے فیضان کا کرم کا ان پر حصہ ہے ان پر، اور وہ ہر بات ان کی جس وقت بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی جو دولت نور اس سے آپ کو سمجھ آئے گا، وہ علم کی صورت میں، ان کی تحقیقوں کی صورت میں، ان کے تحریروں کی صورت میں۔ تو فرماتے ہیں عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی، کہ صبح کے جاگنے کے بعد کہ تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا جس وقت تک اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں تو مصروف نہیں کر دے گا۔ تو تمام زندگی انسان کی جو ہے اس کا مقصود ہے اپنے رب کریم کی طرف سفر کرنا، اور وہ سفر کی جو ابتدا ہے وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کو ثابت کرنا ہے ہم نے اپنے عمل سے، عبادت سے، اور عبادت میں جو ہے وہ چاہے فرائض عبادتیں ہوں، نفلی عبادتیں ہوں، اور ان تمام عبادات کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کا وصل۔ اور مالک کریم نے قرآن پاک میں عبادت کا مقصود بھی قرب خدا بندی فرمایا ہے۔ مالک کریم نے فرمایا سجدہ کر اور قریب ہو جا، تو تیرے سجدوں کی جزا میرا قرب ہے۔ تو جس طرح تو عاجزی اور انکساری سے اپنی پیشانی کو اور اپنے اعضاء کو میری بارگاہ میں اور دل کو جھکا دے گا اور ہم اس کے طلب اخلاص سے طلب کرتا رہے گا، تو اس کی جزا خدا بند کریم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے اپنا قرب نصیب کروں گا۔ اور یہ قرب کا جو مسئلہ ہے کہ خدا قریب کس طرح ہے، سجدے کی جزا قرب، یہ ایک کیفیت ہے جس کو وہ نصیب ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا سجدہ، میری عبادت، میرا ذوق یہ قبول ہو گیا ہے، میرا کیا ہو گیا ہے؟ قبول ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں، ایک شعر میں عرض کرتا ہوں تک، فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا شوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کا شوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ہما روز در امیدم کہ رسم ببسل روزے۔ تو کہتے ہیں میں نے زندگی کا ہر دن اس بات میں گزارا ہے، ہما روز در امیدم، اس امید میں میں نے اپنی زندگی کا دن گزارا ہے کہ رسم و وصل روزے، کہ آج کا دن مجھے اپنے محبوب کے وصل کا دن ہوگا۔ تو وہ اٹھتا ہے رات کی تنہائیوں میں، وہ تھی رات جس وقت صبح ہو گئی تو پھر آگے رات آنی ہے، تو کہتا ہے ہما روز در امیدم کے رسم بوصل روزے۔ تو میں نے زندگی کا ہر دن اس امید میں بسر کیا ہے کہ مجھے میرے محبوب کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ جس وقت وہ رات پڑ جاتی ہے تو پھر شام ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے ہما شب دری خیالم کہ شب بخواب آئی۔ تو جس وقت مجھے وصل دن میں وصل نصیب نہیں ہوتا تو پھر رات کو میں اس خیال میں اپنی رات کو بسر کرتا ہوں کہ وہ صبح کو تو مجھے نہیں مل سکا، لیکن رات کی تنہائیوں میں اس خیال میں بدل کہ شاید شام کو مجھے رات میں مل جائے کسی جگہ پر۔ یہ ذوق سمجھے بات، یہ تلاش کا مسئلہ ہے، لے دے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہما روز در امیدم کہ رسم بوصل روزے، کہ ہر روز اور ہر دن جس وقت طلوع ہوتا ہے تو میں اس امید میں اپنے رات دن کو بسر کرتا ہوں کہ مجھے میرا محبوب مل جائے گا۔ ہما شب دری خیالم، تو جس وقت رات پڑتی ہے تو ساری راتیں میں نے اس خیال میں بسر کی ہے کہ شب بخواب آئی، کہ رات کو شاید خواب میں مجھے مل جائے۔ یہ انسان کا ایک ذوق ہے، اور اس کا تعلق جو ہے انسان کے دل کی محبت کے ساتھ ہے، اور یہ سفر جو ہے نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ زندگی عالم کثرت کی جو ہے کہ جس وقت انسان کا شعور بیدار ہوا، اس نے ایمان قبول کیا، عبادات کی، اور پھر
انسان کا وقت اخیر آ گیا تو یہ انسان کا وقت جو آخر میں آتا ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، تو یہ سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ سفر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سفر جس وقت وہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جہان ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے قبر کا آتا ہے، برزخ کا حصہ، پھر آگے قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت نصیب ہوگی جن لوگوں کو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے، اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے۔ سمجھی بات کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، جس طرح مالک کا کریم کی رضا ہے اسی طرح ہوگا۔ تو یہ تمام جتنے میں مراحل اس کی زندگی میں آتے جاتے ہیں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، اور پھر وہ جنت کی زندگی ہے جو بھی ہے، تو یہ سفر ختم ہونے والا نہیں ہے، سفر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، شعر سمجھنا ہے۔ ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، اے دوست میری محبت کی انتہا کہاں جا کر یہ تیرا پیار ختم ہوگا؟ ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر نہیں۔ فرماتے ہیں یہ ایسا ہجر کی رات ہے کہ جس کے طلوع ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، کہ جو حاصل ہو گیا ہے وہ محدود ہے، اور جس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو محبوب ہے وہ لامحدود ہے۔ کل یوم ہوا فی شان ہے اس کی، تو ہر لحظہ اس کی شان ہے، ہر لحظہ اس کا حسن ہے، ہر لحظہ اس کا جمال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو حاصل ہوا محدود ہے، تھوڑا ہے، پیچھے جو ہے لامحدود ہے۔ تو کہتے ہیں ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر نہیں۔ مولانا روم نے اس تمہید کے بعد آپ سنے، جناب فرماتے ہیں داستان ہاں شخص، اس شخص کی داستان کہ بردر سرائے نیم شب سحوری میں زد، کہ ایک مکان میں سری کا نکارہ بجا رہا تھا، ہمسایہ اورا گفت، پڑوسی نے اس کو کہا کہ آخر نیم شب است، آدھی رات ہے، سحر نیست، صبح نہیں ہے، و دیگر آ کے دنی سرائے کسے نیست۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں، جس مکان کے دروازے پر تو کھڑا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور تیرا جاگنا بھی فضول ہے، اور تیرا یہ سیری بجانا بھی فضول ہے۔ جس وقت سننے والا ہی کوئی نہیں ہے تو کس کے لیے بجا رہا ہے؟ اور جو جس ٹائم کو آپ نے پسند کیا ہے وہ ٹائم جو ہے آرام کا ہے، سکون کا ہے۔ تو فرمایا وہ جواب گفتن مطرب ہورا، تو سیری بجان والے نے اس کو جواب دیا۔ یہ تو تھا اس کا ظاہر، کہ جس طرح گاؤں میں پہلے رمضان شریف کے مہینے میں لوگ آتے تھے اور وہ ڈھولک بجا کر لوگوں کو بیدار کرتے تھے، بھی روزے کا وقت ہو رہا ہے، روزے کا وقت ہو رہا ہے، سحری کا وقت ہو رہا ہے، لوگ جاگتے تھے، اور جاگ کر پھر وہ روٹی وغیرہ اپنا سامان تیار کر کے تو وہ کھانا کھاتے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ڈھولک کی آواز پر ہوتا ہے کہ روزہ بند ہو گیا، روزہ بند ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سحری بجانے والا، ڈھولک بجانے والا کون ہے، اور دوسرا سمجھنا ہے وہ مکان کون سا ہے، دروازہ کون سا ہے، سمجھے با؟ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا جو ہے اس نے جو کہا کہ تیرا جاگنا بھی فضول ہے اور ٹائم سونے کا ہے، اور دروازہ اس مکان میں خالی بھی، وہ جو ڈھولک بجانے والا ہے اس سے مراد تو یہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ سمجھے بات؟ یہ ہے۔ اور دروازہ کس کا ہے؟ محبوب حقیقی کا ہے۔ سمجھی بات؟ اس کا ذکر کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو نماز تہجد، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، حضور پر تو تہجد فرض، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کیا ہے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ذکر کر دیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے، میں قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، وہ بھی سناتا ہوں۔ تو دروازہ کس کا ہے؟ بارگاہ خدا بندی اللہ کا دروازہ ہے،
حاضر کون ہے؟ اس کا محب حاضر ہے، اور اس کا ڈھولک سے مراد اس کی عبادت کا جو اعمال کرتا ہے، یہ وجود ہے، اس کا ذکر ہے۔ وہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ وہ تیرا نفس ہے، شیطان ہے، جو تجھے کہتا ہے کہ جس طرح کہ آپ لوگوں میں سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو جہاں زندگی گزاری ہمیں تو کہیں خدا نظر نہیں آیا، ہمیں تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی، ہمیں تو کوئی تصرف نہیں نظر آیا۔ سمجھے بات کے نا؟ تو اس نے دو اعتراض کیے تھے کہ ایک تو سونے کا وقت ہے، آرام کا ہے، جاگنے کا، مولانا روم اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ یہ مکان خالی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کا بھی جواب دیں گے کہ مکان خالی نہیں ہے، مکان میں سب، مکان کے بنانے والا موجود ہے، اور اس کا نظام تصرف ہے، جس جگہ پر بھی آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ سمجھی بات۔ علامہ صاحب نے وہ ایک ربائی ہے وہ بھی سن لے، جناب فرماتے ہیں بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا۔ فرماتے ہیں فلسفی جو ہے وہ تشکیک کا شک میں ہے، تذبذب میں ہے، اسے یقین حاصل، ساری زندگی وہ تجربے کرتا رہا ہے، ترقی کرتا رہا ہے، فلسفے کی گفتگو کرتا رہا ہے، سائنس کی گفتگو کرتا رہا ہے، سائنس پر اس نے بڑی ترقی کی ہے، اپنی ایجادات کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں تھا بلند بال تھا کہ پرواز تو اس کی بڑی اونچی تھی، لیکن نہ تھا جسور و غیور، اس میں دلیری بھی نہیں تھی، غیرت بھی نہیں تھی۔ حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا۔ فرماتے ہیں کہ فلسفی جو ہے محبت کے راز سے جو ہے وہ نصیب نہیں اس کو ہو سکا، اس کو محبت کا راز، کائنات کی تخلیق کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحبون و یحبون فرمایا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اور حسن و جمال کے دیکھنے کے لیے دو کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک تو نیاز مند ہو اور دوسرا نازنین ہو۔ تو جو نیاز مند ہے وہ دیکھتا ہے کس کو؟ کیونکہ خالق حسن ہے خدا کی ذات پاک، اور اس کا حسن جو ہے وہ بے مثال حسن ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے جمال کا نظارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں بلند بال تھا نہ تھا جسور و غیور، کہ وہ لیکن نہ تھا جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، کہ فلسفی کو محبت کا راز سمجھ، تخلیق کا مقصد سمجھ نہیں آ سکا، اپنی قدر کو بھی وہ نہیں پہچان سکا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد سے بھی وہ کیا تھا؟ اندھا تھا۔ فرماتے ہیں پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، مثال دے کے سمجھا۔ فرماتے ہیں پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، کہ شہباز جو ہے وہ بھی پرواز کرتا ہے فضا میں، جس میں اسی باز آخنے ہیں، اور جو گدھ ہے، گرج ہے، وہ بھی فضا میں ہی پرواز کرتی ہے، لیکن دونوں کی فضا میں بڑا فرق بڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، کہ فضا میں بلندی پر گدھ بھی چل رہی ہے اور شہباز بھی، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ کہ گرج نے جب بھی نیچے دیکھنا ہے نا گدھ نے، تو مردار کے لیے دیکھنا ہے، کیونکہ مردہ پڑا ہوا ہے، کہیں کوئی چیز مر گئی ہے اور گدھ وہاں پر گر گئی۔ اور جو شاہین ہے اس نے بھی پرواز کرنی ہے، اس نے بھی دیکھنا ہے، لیکن اس نے زندہ کا شکار کرنا، اس نے کس کا کرنا ہے؟ شکار زندہ کا شکار کرنا ہے، مردہ کا اس نے شکار نہیں کرنا۔ تو یہ تذبذب جن کو حاصل ہے، شک حاصل ہے، کائنات میں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، وہ تذبذب اور شک کے جو ہے نا وہ شک ان کے دل میں پایا جاتا ہے، تو انہیں یہ تمام کچھ نظر آنے کے باوجود بھی کچھ نہیں نظر آتا، بے خبر رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ بے خبر۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک حضور نے فرمایا ہے گفت پیغمبر رکوع است و سجود، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی، رکوع اور سجود کی مطلب کہ گفت پیغمبر رکوع است و سجود،
کہ یہ تیرا سجدہ اور تیرا رکوع یہ کیا ہے؟ بردر حق کوفتن حلقہ وجود، کہ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خدا کے پاک دروازے کا جو ہے وہ کنڈا بنا لیا۔ تو دروازے پر سائل جاتا ہے نا تو وہ کیا باہر سے کیا کرتا ہے؟ اپنے آنے کی خبر دیتا ہے نا، تو کنڈا کھڑکایا جاتا ہے۔ کس کو کھڑکایا جاتا ہے؟ ان کی اندر کی کنڈے میں، تو وہ زنجیر کو کھڑکایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں گفت پیغمبر رکوع است و سجود، کہ رکوع اور سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ بردر حق کوفتن حلقہ وجود، خدا کے دروازے کا تو بن جا، کیا وہ ٹلی مان جا، ہر وقت چلتا ہی رہے۔ حالانکہ وہ تو دیکھ رہا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن اسے یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، مجھے کوئی آواز دینے والا ہو، مجھ سے کوئی مانگنے والا ہو، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہو۔ دیکھیں نا، میں نے وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تیرا پالنے والا رب ہوں اور کریم پالنے والا ہوں، کریم پالنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کو فرض کیا، اور اپنے دوسروں کا بھی ذکر چار سے فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، صفتیں بیان کی ہیں، ان کی عادات کو ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نیکوکار جو تھے وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے، اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ تو ان کا وظیفہ، ان کی کیفیت کا بھی خدا نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو رات کو جاگا کرتے تھے، ہم بھی جاگتے ہیں نا، ڈیوٹی دینے کے لیے، پانی لگانے کے لیے، پہرا دینے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے جاگنے میں اور تمہارے جاگنے میں بڑا اشاق کا جاگنا اور ہے، حرص اور لالچ کے تمے میں جاگنا اور ہے۔ تو فرمایا کانوا قلیلا من اللیل، کہ یہ موسم جو ہے، نیکوکار جو ہے، یہ بہت کم سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت بخشش طلب کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نیاز کرتے تھے، اور ہمہ وقت اپنے کوتاہیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، معافی طلب کرتے تھے، معافی طلب۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ معافی طلب کرنا، جتنا تصور مالک حقیقی کا ذہن میں کبریائی کا جتنا زیادہ تصور اس کو نصیب ہوگا، اس طرح ہی اس میں عاجزی اور انکساری زیادہ ہوگی، عاجزی اور انکساری، اور ہر لحظہ اس کے دل میں یہ خوف رہے گا کہ کوئی ایسی چیز مبادہ نہ کر لوں جس پر مجھ کے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جس وقت یہ کیفیت ہوگی تو اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا دیکھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا جو ہے نا وہ دوسروں سے مختلف ہوگا۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ رات کو وہ کم سویا کرتے تھے، اور وَبِالْإِسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت جو ہے وہ بخشش طلب کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مال میں نے ان کو عطا کیا ہے، جو رزق میں نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں حق ہے سوال کرنے کے والے کے لیے بھی، والمحروم، اور جو سوال نہیں کرتا وہ خود سر پر اٹھا کر ان کے لیے لے جاتے ہیں۔ سمجھی بات کہ نہیں؟ ایک تو ہے نا کہ وہ مانگنے آیا تو ہم نے اپنے ماتھوں پر شکن ڈال دیا، اللہ پاک نے فرمایا ماتھے پر شکن نہیں ڈالتے، وہ جو اس کے پاس مال ہے اس کو خود اپنا ہی مال نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو آ گیا اس کا بھی حق ہے اس میں، اور جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی وہ کرتے ہیں، عطا کرتے۔ تو اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا، اور دوسرے مقام پر بھی مالک کریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ آخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اللہ پاک نے فرمایا بھلا وہ شخص جو عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے،
کبھی کھڑے ہوئے، اور اس کے باوجود کہ وہ عبادت میں کھڑا ہے، سجدہ ریز ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا باوجود اس کے کہ وہ عبادت میں مصروف ہے، یحذر الآخرۃ، اور وہ میری باز پر سے ڈرتا رہتا، اس کے دل میں خوف بھی موجود ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے کہ یہ اس عمل کے صدقے مجھے بخشا جائے گا، اس عمل کی جزا مجھے یہ دی جائے گی، یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ میرا خدا مجھے کیا دے گا، پتہ نہیں قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رات کی گھڑیوں میں وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور ان کے دل میں خوف ہے، اور فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت پر، اس کو کسی چیز پر امید نہیں ہے، اپنے عمل پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی کسی چیز پر، صرف میری رحمت پر اس کو امید ہے، میری رحمت پر وہ کیا کرتا ہے، امید۔ اور تیسرے مقام پر اللہ ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ جو رات بسر کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے اور سجدہ کرتے، ان کا رات کا قیام اور ان کے سجود کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں عشق کی کائنات میں دن ہے کہیں نہ رات ہے، تیرا جمال جانے جہاں میری نظر کے ساتھ ہے، تیرا جمال جانے جہاں میرا راتوں دنوں، میرا دن بھی تیرے لیے وقف ہے اور راتوں کی تنہائی بھی تیرے لیے وقف ہے۔ عشق کی کائنات میں دن ہے کہیں نہ رات ہے، تیرا جمال جانے جہاں میری نظر کے ساتھ ہے۔ تو عارف روم فرماتے ہیں کہ یہ تیرا جو وجود ہے نا، کوئی اور ڈھولک نہ سمجھ لینا، یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جا اس کے دروازے پر، اور فرماتے ہیں کہ خدا کے پاک دروازے کا یہ تیرا وجود کیا بن جائے، گھنٹی بن جائے، ہر وقت اسی میں لگا رہے۔ اور دو سوال جو تھے وہ، ایک تو اس نے کہا تھا نا کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا، بے آرام کا دن ہے، آرام کا ٹائم ہے، بے آرامی کا، اور دوسرا کہا تھا کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے مکان۔ اکثر تم سنتے ہم نے بڑا دیکھا ہے، ہم نے تو بڑا پہچانا، میں تو کبھی کچھ بھی نہیں نظر آیا، کبھی نہیں دیکھا وہ فلاں نے یہ ترقی کر لی، فلاں نے یہ ترقی کر لی، فلاں نے یہ ترقی کر لی، سب ترقیوں کو اللہ نے ایک لحظے میں ختم کر دی۔ ابھی وہ جاری ہے امتحان، ابھی وہ امتحان بھی جاری ہے، اور اس کا وجود جو ہے وہ ثابت بھی خود بخود ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ جس نے وہ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ وائرس نظر بھی نہیں آ رہا، بیکوز کا وجود نظر آ جائے نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ویکسین تیار ہو گئی ہے، لیکن سب کچھ تیار ہو گیا، جس وقت تو گھوم ہوگا ویکسین ختم ہو جائے گی۔ کوئی ویکسین، کوئی وبا، کوئی فضا، کوئی محل، کوئی چیز بھی بنا دینے والا نہیں ہے سوا اس کی ذات کے۔ تو پہلے سوال کا جواب گفتی پیشنوا چا کر جواب، گفتی چاہتے گفتی بے شنوا چا کر جواب۔ اس نے کہا جو سعوری پہ جانے والا تھا نا، اس نے کہا کہ یار تو نے سوال تو کر دیا ہے کہ یہ آرام کا ٹائم ہے، جاگنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ سونے کا ٹائم ہے یا جاگنے کا وقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ خادم سے جواب سن لے،
تا نہ مانی در تحیر اضطراب، تاکہ تو حیرانی اور پریشانی میں نہ رہے۔ اس نے کہا کہ میں تیری پریشانی اور تیرے تحیر کو دور کرتا ہوں کہ یہ آرام کا وقت ہے یا سونے کا وقت ہے۔ گو گرچہ استے دم پر تو نیم شب، اس نے کہا کہ تیرے لیے تو یہ آدھی رات ہے، تیرے لیے تو آدھی رات ہے۔ نزد من نزدیک شد صبح طرب، لیکن میرے لیے جو ہے وہ طلوع آفتاب ہو گیا ہے، صبح آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ تیرے لیے آدھی رات ہے اور میرے لیے کیا ہے؟ صبح ہو گئی۔ میرے مالک نے فرمایا ام من ہوا کانتن انال لیلے، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے جو رات کو عاجزی کرتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، قیام کرتا ہے؟ سمجھی؟ اور باوجود اس کے کہ وہ میری عبادت میں مصروف ہے، لیکن تکبر اور غرور، اپنے عمل پر بھی اس کو کوئی غرور، مجھ سے پھر بھی ہر لحظہ وہ ڈرتا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ڈرتا رہتا ہے، اور میری رحمت پر اس کی امید ہے، میری رحمت پر اس کو امید ہے، اپنے فعل اور اپنے عمل پر اس کو ذرا بھی فخر، میری رحمت کا پر اس کو امید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، سونے والا اور جاگنے والا۔ ہمارے بزرگ صبح کو جس وقت اٹھتے تھے، میرے دادا جی تو فرماتے تھے، پنجابی دی ایک مثال ہے، وہ فرماندے سن سون والیاں دے کٹے تے جاگدیاں دی کٹیاں۔ وجہ سندیاں نے فرماندے سن کہ جہے سو گئے انہاں دے کٹے، وہ جاگن والے کٹیاں لے کے کٹے اتنے چڑھ گئے، سون والیاں دے تے جاگدیاں دیاں۔ ہر آدمی ذکر کرتا تھا۔ آؤ شیر میں دس ادھی رات گزار کے ذکر بیٹھا تھا۔ تو جناب فرماتے ہیں گرچہ ہستی دم پر تو نیم شب، تیرے لیے اگرچہ یہ آدھی رات ہے اور میرے نزدیک خوشی کی صبح قریب آ گئی ہے، ہر شکست پیش من فیروز شد۔ فرماتے ہیں عشق و محبت کی راہ میں مٹ جانا، ہار جانا، وہ دوسروں کے لیے تو وہ شکست ہوتی ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں رہا، اس نے سب کچھ لٹا دیا۔ تو فرماتے ہیں ہر شکست پیش من فیروز شد، ہر شکست جو محبوب کی طلب میں قربان کی جاتی ہے چیز، وہ کہتے ہیں وہ شکست نہیں ہوتی، میرے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ میرے لیے کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے تو یہ شکست ہے اور بے آرامی ہے، لیکن عشق و راہ کی محبت میں جو محبوب کی طلب میں چیز ہار جاتا ہے انسان نہ، وہ شکست نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہر شکست ایک پیش من فیروز شد، کہ ہر شکست میرے لیے کامیابی ہے۔ جملہ شبہ پیش چشم روز شد، تیرے لیے یہ راتیں ہیں، میرے لیے یہ دن بن چکے ہیں۔ جملہ راتیں کیا بن چکی ہیں؟ میرے حضور نے اس پر ارشاد فرمایا، جناب فرمانے نے ادھی رات گزار کے فکر سیتی، چکی پیسنے واسطے اٹھیاں میں، اٹھی تھلی تے مار پتھلی بیٹھی، جوگاں شوق دے نال جتیاں میں۔ سمجھ آ جائے نا؟ بس پھر اس کو سمجھا دیں بات آپ کو۔ آٹا جس وقت گندم سے بنایا جاتا ہے، گندم سے کیا تیار کیا جاتا ہے؟ آٹا گندم سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن گندم کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، اس میں جو مٹی کی وہ نکالی جاتی ہے، جو گندم کے علاوہ اور چیزیں ہیں، بھوسا اس کو نکالا جاتا ہے، کوئی اور اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج ان کو نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کو پنجابی میں پین کہتے ہیں۔ اور فلور ملوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو چھانا جاتا ہے، پھر ان گندم کو دھویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو خشک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے۔ تو جناب فرماتے ہیں مورا دھیان دا تے گلہ نام والا، کہ اللہ دی ذات پاک دا جیڑا تو ذکر کرنا ہے نا، تو اس کا نام جو تم نے لینا ہے، تو وہ پوری
دھیان کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ، تو وہ مولا دھیان والا گلا نام والا۔ وہ پنجابی دے وچ پہلے بیبیاں جڑا پین کردیاں سن، پہلے انہاں داڑیاں نو اکھلی چ پا کے تو اتوں اس نو ڈنڈے دے نال صاف کردے سن تاکہ مٹی بھی علیحدہ ہو جائے تے توڑی بھی علیحدہ ہو جائے تے جیڑی اتنے اودے چمڑی توڑی وہ بھی ختم ہو جائے۔ جناب فرماتے ہیں مولا دھیان دا تے گلا نام والا، گھنڈیاں حسد بخیلی دیا کٹیاں۔ فرماتے ہیں اگر تو نے خدا کا ذکر کرنا ہے اور خدا کی ذات پاک وصل کے لیے عبادت کرنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، جو نام ہے، وہ پوری رضا کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا کر۔ کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں گھنڈیاں حسد بخیلی دیا کٹیاں۔ جس وقت تو خدا کی رضا کے لیے خدا کی عبادت کرے گا تو فرماتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں حسد بھی نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ حسد، بخل، یہ تمام جو چیزیں تیرے دل کو خدا سے دور کرنے والی ہیں، ان تمام کو تم نے ذکر کے مولے کے ساتھ اس کو نکالنا ہے، دھیان کے مولے کے ساتھ۔ مولا دھیان والا تے گلا نام والا، گھنڈیاں حسد بخیلی دیاں کٹیاں۔ تو فرما دینے کہ ویسے ذکر نہیں کرنا کہ ذکر بھی کرتا رہے اور تیرے دل میں حسد بھی رہے، بخل بھی رہے، تکبر بھی رہے، غرور بھی رہے، لوگوں کے ساتھ تیرے معاملات بد اخلاقی کے بھی رہے۔ فرماتے ہیں اگر ذاکر بننا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پورے اخلاص کے مولے کے ساتھ اس ذکر کو کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں چھڑ چھنڈ کے پیس تیار کیتا، راتی ہیٹ سرانے لے ستیاں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ذکر کے شوق میں آپ نے رات وہ جو غلہ تیار کیا ہے اس کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ فرماتے ہیں ادھی رات گزار کے فکر سیتی، چکی پیسنے واسطے اٹھیاں میں۔ کہ آدھی رات کو آپ نے محبت کے ساتھ اٹھنا ہے، اور اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اٹھی تھلی تے مار پتھلی بیٹی، جو کہاں شوق دے نال چا جتیاں میں۔ یہ پنجابی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ویسے نہیں جاگنا اٹھ کے بیٹھے، کبھی ٹکر ادھر لگا رہا ہے تو کبھی ٹکر ادھر۔ فرماتے ہیں شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ کس کے ساتھ؟ محبت کا جاگنا اور ہوتا ہے، مجبوری کا جاگنا اور ہوتا ہے۔ مجبوری کا جاگنا اور ہوتا ہے، اور شوق اور محبت کا جاگنا اور ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ادھی رات گزار کے فکر سیتی، چکے پیسنے واسطے اٹھیاں میں۔ اٹھی تھلی تے مار پتھلی بیٹھی، جوگاں شوق دے نال چا جتیاں میں۔ نیوی گردن جھکا کے گھت گالا، ڈاڈے زور دے لائیاں چھٹیاں میں۔ جناب فرماتے ہیں کہ اپنی گردن کو، تکبر والی گردن کو کیا کرنا ہے؟ عاجزی سے جھکا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زبان پر ہو اور دل کے اخلاص کے ساتھ وہ ذکر کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ کیا محسوس ہوں گے؟ فرماتے ہیں انشاءاللہ یار دی نظر منظور ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ تمام کچھ کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمہ وقت دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ میرا مالک اس کو قبول فرما لے۔ تو فرماتے ہیں انشاءاللہ یار دی نظر منظور ہوئے، نکا پیس دی اٹھیا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کو قبول کیا جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہر شکست پیش من فیروز شد۔ اس نے جو جاگنے والا تھا اس نے کہا کہ عشق و محبت کی راہ میں ہرنا جو ہوتا ہے اس کو فتح کہتے ہیں۔ جتنا وہ ہرتا چلا جائے گا، جتنا عاجز ہوتا چلا جائے گا، جتنا انکساری آتی جائے گی، جتنا اس کے دل میں تکبر اور غرور کم ہوتا چلا جائے گا، فرماتے ہیں وہ شکست نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فتح ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لٹ گئی جس بزم میں کل کائنات زندگی ہے، تعجب پھر وہی سے زندگی پاتا ہوں میں۔ دیکھیں نا شہید جو ہے شہید نے اپنے سر کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ختم ہو گئے ہے، بے دردی سے ان کو ذبح کیا گیا ہے، اور انہوں نے اعتراض کیا کفار اور مشرکین نے
کہ اگر ہماری بات مانتے تو اس طرح تو آپ نازلیل ہو کر. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ موت نہیں، یہ حیات ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لٹ گئی جس بزم میں کل کائنات زندگی، ہے تعجب پھر وہیں سے زندگی پاتا ہوں میں. تو فرماتے ہیں جو شکست ہے اس شکست کے بدلے میں فتح نصیب ہو رہی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں، ہندی میں لٹ گئی، ہر گئی میں، ہر گئی ہر بار، ہاری موری جیت ہے پیا کھیلے میرے ساتھ. تو فرماتے ہیں میں محبوب کے ساتھ ایک کھیل رہا ہوں، اور میں نے ہرن سیکھا ہے، جیتن ہم نے سیکھا نہیں ہے. ہم نے فتح کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، ہم نے شکست کا دعویٰ کیا. جس وقت شکست ہو جائے گی پوری تو فتح نصیب ہوتی چلی جائے گی. جی اس پر مولا روم نے قرآن پاک کی آیات کریمہ سے استدلال پیش کی ہے. جناب فرماتے نے کہ لوہا جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، لوہے کو ہاتھوں سے سیدھا اس کا کڑا نہیں باندھ سکتا. کہتے ہیں فلانا آدمی تو لوہے کی طرح سخت ہے. رومی فرماتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک کے حق میں وہ اور اثر رکھتی ہے دوسرے کے حق میں. تیرے لیے سونا جو ہے حرام ہے، میرے لیے جاگنا حرام. تو فرمایا در حقے تو آہ نست و آہ رخام، تیرے حق میں لوہا ہے اور وہ پتھر پیش داؤد نبی مو مست و رام. لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر لوہا ہو تو وہ موم بن جاتا. کیا بن جاتا ہے؟ موم. قرآن پاک کے معنی. تو ایک ہی چیز ہے، اگر آپ اس لوہے کو موم بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنے گی. لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر لوہا آ جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ موم بن جاتا ہے. حضور زرہ تیار کرتے تھے جو تیروں اور نیزوں کے لیے، حفاظت کے لیے جسم پر. حضور وہ اللہ پاک نے آپ کو فن دیا تھا، ڈیوٹی، آپ وہ کرتے تھے. تو دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمان وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ پاک وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی. اللہ پاک نے فرمایا سیدنا داؤد علیہ السلام کو ہم نے بڑی فضیلت دی تھی. اچھا آگے سنیں. اب بھی معاؤ تیرا، اور ہم نے حکم دیا پہاڑوں تسبیح کرو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم. جس وقت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو حضور کا آواز، حضور کی جو لحن تھا اس میں یہ کشش تھی کہ بڑی محبت کے ساتھ حضور. تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پہاڑوں کو بھی کہا اور پرندوں کو بھی کہا کہ داؤد نبی میرے جس وقت میری تسبیح بیان کریں آپ نے ان کے ساتھ مل کر میری تسبیح بیان کرنی ہے. اور اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ تسبیح جو ہے وہ لفظوں کی حالی تسبیح نہیں تھی، یہ کالی تسبیح تھی. جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز مبارک نکلتی تھی زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بھی زبان عطا کر دی اور پرندوں کو بھی عطا کر دی. وہی لفظ وہ کہتے تھے جو سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے تھے. اور دوسرا فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی نیز ہم نے لوہا کو ان کے لیے نرم کر دیا. لوہا ان کے لیے کیا کر دیا؟ نرم کر دیا. یہ قرآن پاک میں سارا ذکر ہے. تو مولا روح فرماتے ہیں کہ ایک چیز اور اس کے لیے دو حکم ہے، ایک کے لیے وہ لوہا ہے اور دوسرے کے لیے موم ہے. سیدنا داؤد نبی کے ہاتھ میں لوہا ہو تو وہ موم ہوتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی کنکریاں ابو جہل کے لیے کیا تھا؟ وہ پتھر کی کنکریاں تھیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت انہوں نے رسالت کا اقرار کیا تو پھر وہ کلمہ شریف پڑھنے لگا. تو کنکریاں ہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے ان کو زبان عطا کر دی گئی. تیرے نزدیک وہ پتھر ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اس کو زبان عطا کر دی گئی. اور پھر فرماتے ہیں کہ استن حنانہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ مبارک دیا کرتے تھے،
تو جس وقت حضور کے لیے ممبر پاک بنا دیا گیا اور حضور اس ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ کھجور کا سوکھا تنا جو تھا اس سے آہو بکا اور اس کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرے آقا صلی اللہ، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ذکر ہے، بخاری شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پاک سے اترے اور اس کھجور کے سوکھے تنے کو اس نے نانا کو اپنی بغل میں لیا، اور جس وقت حضور نے اپنی بغل میں اس کو لیا تو وہ اس طرح روتا روتا، اس طرح وہ چپ کر رہا تھا جس طرح بچہ روتا روتا ماں کے گود میں آئے تو سسکیاں لے لیتا۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے تو اس نے ہنانا مسجد نبی وہ مردہ چیز ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا دل جو عاشق دل مردہ ہے، عاشق فرماتے ہیں جاتا ہے یار تیغ بگا غیر کی طرف، اے پوچھتا ہے ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ سمجھی بات کہ نہیں سمجھی؟ حضور ادھر ممبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے اور اس نے اپنے حالت دل کو بیان کر دیا، حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ رومی فرماتے ہیں تیرے نزدیک تو اس نے نانا مردہ ہے، لیکن پیش آمد عاشق دل مردہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عاشق ہے اور دل مردہ عاشق ہے۔ کیا ہے دل مردہ؟ دل دے دیا اس نے، دل پیش کیا اس نے۔ تو اس طرح جملہ فرماتے جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، عوام کے سامنے، ہمارے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مردہ نظر آتی ہے۔ پتھر نہیں بولتے، درخت نہیں بولتے، مٹی نہیں بولتی، حشرات الارض کی زبانوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں کہ جملہ اجزائے جہاں، آپ جہاں بھی دیکھیں ان کے سامنے کیا ہے؟ وہ سر شے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ ہوا ہے، پانی ہے، کسی نے دیکھا کہ پانی نے کسی کے ساتھ بات کی ہو، ہوا نے کسی کے ساتھ بات کی ہو، آگ نے کسی کے ساتھ بات کی ہو؟ نہیں نا۔ تو فرماتے ہیں کہ جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، تمام جہان کی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ مردہ نظر آتی ہیں پیش خدا دانا اور عام، لیکن خدا کو پہچانتی ہیں کہ خدا کو بھی نہیں پہچانتی۔ خدا کو کیا ہے؟ ہوا کو حکم ہوتا ہے تو وہ عذاب بن جاتا ہے، پانی کو حکم ہوتا ہے تو وہ عذاب بن جاتا ہے۔ چھڑا عذاب ان کے لیے بنتا ہے جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی طوفان میں تھی اور آپ کے ساتھ جو تھے ان کی بھی کشتی، لیکن وہ پانی پہچانتا ہے کہ میں نے کس کو ڈبونا اور کس کو بچانا ہے، کس کو ڈبونا ہے اور کس کو۔ آگ جو ہے وہ جلانے کے لیے ہے، لیکن آگ پہچانتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے میں نے کیا بننا ہے؟ گلزار بننا ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو فرمایا کہ جملہ اجزائے جہاں جو ہے عوام کے سامنے کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، لیکن خدا کے سامنے بھی وہ مردہ ہے۔ خدا کو وہ پہچانتے بھی ہیں اور مطیع بھی، حکم بھی مانتے ہیں، حکم بھی۔ دوسرے سوال کا جواب، یہ حکایت تو ہے 5 گھنٹے پڑھنے والی اور پوری تیاری کے ساتھ پڑھنے والی، میں تو ایسے لگتا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کیا تھا؟ دوسرا اس نے سوال کیا تھا کہ میں یہاں ٹھہرتا ہوں، میرے ساتھ پڑوسی ہیں، مکان کوئی مکان میں کچھ بھی، جس طرح یہ فلسفی کی بات میں نے کہی کہ اس کو سب کچھ نظر آیا لیکن خدا کے وجود کا قائل ہے، سب کچھ اس نے بنایا، کوشش کی، زندگی صرف کر دی، لیکن شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا، اس کو اپنی زندگی کے مقصود کا، تخلیق کا پتہ نہ چل سکا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسرا اس نے کہا تھا آنچ گفتی کندری کسرو سا، کہ اس محل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، نیست کا چوں میں زنی تبرا، کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کس کے لیے یہ ڈھولک بجا رہا؟ ڈھولک کس کے لیے؟ یہ اس نے دوسرا سوال کیا تھا۔ رومی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کبھی تو نے کائنات میں عالم کثرت میں لوگوں کے چلنے پھرنے عادات پر غور کیا ہے؟ فرماتے ہیں بہر حقی خلق زر حامد ہند، کہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سونا چاندی اور اپنا مال و زر پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا صد احساس خیر و مسجد میں نہند، مسجدوں میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ظاہر عطا نہیں کی، ان کی خدمت کرتے ہیں. فرماتے مال و تن در راہ جو در کہ حج کے دور دراز رستے میں مال اور جسم خوش ہمی بازند چو شاک مست عاشقوں کی طرح وہ خرچ کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. تو فرماتے نے کہ ہیچ میں گویند کہاں خانہ تہی، کبھی کسی سے تو نے سنا ہے کہ اس میں کوئی بھی موجود، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں، جہان ہے اور جہان بنانے والا. فرمایا کسی سے سنا ہے تو نے جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کاروبار حیات چل رہا ہے، ان کے زبان سے تو نے کبھی سنا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں؟ ای سکن کا کوئی دانکش گئی، کبھی کوئی باخبر انسان بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جن کو خبر ہوئی ہے وہ کبھی بھی ایسی بات پہچاننے والے کبھی بھی اندھے، اور اندھا جو ہے کبھی بھی پہچاننے والا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں پر ہمیں بینت سرائے دوست را، پر ہمیں بینت سرائے دوست را، میں اپنے محبوب کے گھر کو بھرا ہوا دیکھتا ہوں، میں اپنے محبوب کے تخلیق کے عالم کو بھرا ہوا دیکھتا ہوں. آنکھ از نور الہ استشیا، وہ جس کو خدا کے نور سے روشنی حاصل ہوئی ہے نا، فرماتے ہیں وہ اس گھر کو بھرا ہوا دیکھ رہا. کیا کر رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں پر ہمیں بینت سرائے دوست را، کہ محبوب کے تخلیق کے لیے غور کرنے کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور عطا فرمایا ہے ان کو نظر آتا ہے، دوسرے کو نظر نہیں. اقبال کا ایک شعر ہے، میں عرض کرتا ہوں تاکہ مضمون جو ہے نا سمجھ میں جلدی آ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ کھینچ کر سوئے گلستان لے گیا ذوق نظر، کھینچ کر سوئے گلستان لے گیا ذوق نظر، کہ میں باغ میں چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ فرماتے ہیں میری آنکھ جو سی اس کا ذوق تھا، وہ کہتا تھا کہ باغ میں چلیں اور پھولوں کو دیکھیں، اس کا نظارہ کریں. ناک کہتا تھا خوشبو سونگیں، کان کہتے تھے بلبل کی آواز سنیں. تو فرماتے ہیں کھینچ کر سوئے گلستان لے گیا ذوق نظر، میرا جو دیکھنے کا ذوق تھا نا، پہچاننے کا ذوق تھا، وہ مجھے کھینچ کر کدھر لے گیا؟ باغ کی طرف، گلستان کی طرف. جتنا بھی کار ہے الو کان لے کر جائے گا. الو کدھر جائے گا؟ الو آنکھیں بند کر کے سویا ہے صبح بھی شام بھی، اور اس کو جنگل پسند ہے، آبادی پسند ہے. تو فرماتے کھینچ کر صوبے گلستان لے گیا ذوق نظر، عاشق فطرت کو ہے سینے گلستہ کوئے یار. فرماتے ہیں عاشق فطرت کو ہے سینے گلستہ کوئے یار. فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق ہے نا، اس کو کائنات کا جو نظام ہے وہ سارا جو ہے وہ سکوہ یار نظر آتا ہے، کہ میں اپنے محبوب کے کوچے میں آ گیا. اس کو کوئی چیز بھی جو ہے اجنبی نظر ہے، وفی آیات ہی جناب ہے، جگہ جگہ دیتا ہے. ایک جگہ تو کٹھا یاد ہے سارا مضمون، وفی آیات. تو فرمانے کھینچ کر سوئے گلستان لے گیا ذوق نظر، عاشق فطرت کو ہے سینے گلستان کوئے یار. تو فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق ہے نا، عاشق ہے، اس کو جو گلستان کا سین ہے نا، جو گلشن ہے، باغ ہے، وہ اس کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے کوچے میں آ گیا، محبوب کے کوچے میں آ گیا ہوں. یہ کائنات ساری جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور نظر عطا فرمایا، دل کا عرفان نصیب فرمایا، دل کو وہ نور عطا فرمایا ہے، وہ ایسے نہیں پھرتے. وہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرب نصیب ہوتا ہے. وہ نظامی صاحب کا شعر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر
فرماتے ہیں دیکھنے کے ذوق نے کہ تیری آنکھوں کو بینائی کو کھول دیا ہے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یاد دیکھ کہ جس جگہ سے بھی گزرے اپنے محبوب کی اداؤں کو پہچان۔ نظامی صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کھینچ لائی ہے مجھے تیری اداؤں کی کشش، کھینچ لائی ہے مجھے تیری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ادا ہے، ساری ہر چیز ادا ہے اس کی، یہ سرداد ہر چیز بھی نکل کھینچ لائی ہے مجھے تیری اداؤں کی کشش، ہے یہ تسلیم و رضا فطرت مجبور نہیں، ہم اس کو تسلیم کر کے مان کے تصدیق کر کے آئے ہیں، ہم کوئی مجبوراً نہیں آ گئے، ازل سے تیری کشش دل میں تھی، اور وہ اس جسم کی صورت میں روح جس وقت آئی تو یہ گلستان محبت جس وقت کھلا اور انسان عالم کثرت میں آیا تو اس جو عاشق ہیں جو محب ہیں جن کو وہ نور نصیب ہوا ہے تو وہ کیا کھینچ لائی ہے مجھے تیری اداؤں کی کشش، ہے یہ تسلیم و رضا فطرت مجبور نہیں۔ فرماتے ہیں تسلیم و رضا کے ساتھ یہاں آ کر تیری اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، کسی پر بھی مجھے اعتراض نہیں آتا۔ جی ہاں جی جناب فرما دیکھو، ہاں جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، پھر تم اچانک بشر بن کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم، اس نے پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے تمہارے ازواجن بیویاں، لتسکنوا الیہا تاکہ وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پیدا فرما دیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، فرمایا من آیات ہی خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زمانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ یہاں سے ہم چلیں سائی وال سے آگے چلیں ملتان کے قریب جانے سرائکی شروع ہو جاتی ہے، وہاں رحیم یارگاہ سے آگے چلے سندھی شروع ہو جاتی ہے، سمجھے بات کہ نہیں، پھر آگے چلے بلوچی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کے اختلاف میں، والوانکم، رنگوں کے اختلاف میں، حبشی کو دیکھو، انگریز کو دیکھو، ہر جگہ چینی کو دیکھو، ملیشیا کو دیکھو، انڈونیشیا کو دیکھو، ٹانوں کو دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر شکلیں جو ہے نا میں نے مختلف ہر زمانے، اس میں بھی میری قدرت کی ان فی ذالک لآیات للعالمین، کہ بے شک اس میں نشانیاں اہل علم کے لیے، جو میری تلاش میں نکلا ہے نا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل بھی ہے، اور ذرہ ذرہ خدا کے وجود کو ثابت کر رہا ہے لیکن یہ علم جو ہے تفکر کائنات کا کہ کس طرح ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر یہ کرنا ہے، یہ تفکرات کا جو تفکر کا علم جو ہے ببارگاہ رسالت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان کی رہنمائی کے بغیر۔ اگر وہ نور دل میں موجود ہے تو پھر اس کا دیکھنا دوسرے کا دیکھنا، جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ پہچاننا اور ہوتا ہے۔ ہم بھی موتی کو دیکھتے ہیں، ہیرے کو دیکھتے ہیں، لیکن جواری کا دیکھنا اور ہے، جنہیں گھوڑوں کا شوق ہے ہمارا دیکھنا اور ہے، پہچاننے والے کا دیکھنا اور۔ سمجھی بات کہ نہیں ہے؟ سمجھی بات کہ نہیں؟ بس اسی طرح ہے کہ جو علم ہے نا کائنات کے تفکر کا، کہ ہم سوچتے اپنی منزل کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، وہ علم بارگاہ رسالت ایمان کے نور کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ حاصل نہیں ہوتا، ورنہ اس کے لیے یہ سفر آسان نہیں رہتا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ،
اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق فضل ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت نصیب فرمائی ہے تو وہ کسی کے ساتھ ملتا ہے خدا کی رضا کے لیے، تو وہ کہتا ہے بڑا فضل ہویا کہ اس نیک آدمی دے نال مل گئے ہیں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہویا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف جانا وا پیا، میرے دل دے وچ کوئی غیر آ کے موجود نہیں ہویا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں۔ یہ پوری قرآن پاک سورہ روم ہے، اس کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ تمام مضمون ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس نے کہ یہ کائنات ساری جو ہے جس کام میں لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل رہی ہے، اس کی عبادت میں، اس کے ذکر کے فکر میں، اس میں خرچ کرنے میں، مسجد کے بنانے میں، حج زکوٰۃ دینے، یہ سارے فضول ہی چلے گئے، فضول نہیں تھے۔ فرماتے ہیں فرہمی بین سرائے دوست را، دوست کے گھر کو بھرا ہوا دیکھتا ہے آنکھ از نور الہ استحیا، جس کو خدا کے نور سے روشنی حاصل ہو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو نور۔ تو فرمایا کہ جس کو وہ چانن اور نور نصیب ہوتا ہے وہ اس کو یہ خالی گھر نہیں ہے نظر آتا، بلکہ کیا نظر آتا ہے، اس کو گھر بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی، اس کا خزانے ہے، بنانے والا ہے۔ اپنے اندر غور کرے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے، باہر غور کرے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے، اندر بھی دلائل موجود ہیں، باہر بھی دلائل موجود ہے۔ اس کے بعد عارف روم ایک اور بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تجھے یہ خوف ہے، تجھے یہ بات تو کرتا ہے کہ میں نے لبیک کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لیکن مجھے کبھی جواب نہیں آیا۔ جواب ذکر فکر کیا ہے لیکن کبھی بھی اس نے کہا کہ ہاں میرے بندے تو آپ ہی تو کہتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بلکہ توفیق کے لبیک آورت، کہ یہ جو تیرے زبان سے نکل رہا ہے اللہم لبیک، یہ اللہم لبیک جو تو کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کی جو توفیق ہے وہ کون دے رہا ہے؟ خدا۔ فرماتے ہست ہر لحظہ ندائے آزاد، یہ توفیق ہی تو اس کی ندا ہے، یہ توفیق ہی تو اس کی ندا ہے، یہ توفیق ہی اس کی، تو کہہ سمجھا ہے یہ کہ میں کر رہا ہوں؟ فرماتے ہیں نہیں، تیری زبان پہ اللہم لبیک اس وقت آیا کہ پہلے توفیق آئی ہے، پھر اللہم لبیک نکلا، پھر اللہم لبیک۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ تھا نا، اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ جو رات کو وہ جاگتے ہیں اور سجدہ اور قیام میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوف ان کا میرے دل میں ہوتا ہے اور ڈرتے رہتے ہیں، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رحمت کی، رب کی رحمت پر امید، اپنے رب کی رحمت پر ان کی امید ہوتی ہے، اپنے عمل پر ان کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ اپنے رب کی رحمت پر ان کو، ان کی امید کس پر ہے؟ امید رکھتے ہیں اپنے رب کی رحمت پر، اپنے رب کی۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے جس کی سمجھ انسان کو نہیں آتی، کہ بار بار اسے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے عمل سے غفران مجھے حاصل ہوگا، بخشش حاصل ہوگی، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی۔ یہ عمل کو چھوڑنے کی بات نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا۔ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق سلیم عطا فرمایا ہے، اخلاص عطا فرمایا ہے، اپنی رضا نصیب کی ہے، وہ ہر لحظہ جو بھی کام کرے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر تیری توفیق میری شامل حال نہ ہوتی تو میں یہ، جس طرح مالک کریم نے فرمایا ہے کہ وہ رات کو جاگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کا قیام میں کھڑے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں
اور میری رحمت پر ان کو کیا ہوتے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت ہے، اور بلکہ علم کلام کا اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سوال جبر رہا اور نہ اختیار رہا، سوال جبر رہا اور نہ اختیار۔ جبر کہتے ہیں دو فرقے ہیں علم عقائد کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جبریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ پتھر کی طرح ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، مجبور، مجبور ہے نا۔ جبر کا معنی کیا ہے؟ وہ مجبور ہے کہ جس طرح گیند کو ایک ٹولہ پر لگانا ضرب، اور وہ جہاں تک ضرب کا جا کے کھڑا ہو گیا، اسی طرح پتھر جو ہے نا یہ بھی مجبور، جہاں پھینکا پھینک رہا۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی کیا ہے؟ مجبور ہے، اس کا اختیار۔ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ یہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہے۔ یہ جو مجبور کہتے ہیں ان کو جبریہ کہا جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ خود مختار ہے ان کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بین الجبر والقدر، کہ کچھ مجبوری ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ اختیار ہے۔ سمجھے بات کے نا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ باوجود وہ عمل کر رہے ہیں، مجھ سے ڈر بھی رہے ہیں، لیکن ان کی اپنے عمل پر نظر نہیں ہے، میری رحمت پر نظر ہے، میری رحمت پر نظر ہے۔ اب آپ شعر سنیں، جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں سوال جبر رہا نہ اختیار رہا، نہ تو جبر کا سوال رہا نہ اختیار کا، میرے عمل کا کرم پر ہی انحصار رہا، کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا انحصار جو میرے عمل کا ہے تیرے کرم پر، تیرے کرم پر۔ رومی فرماتے ہیں کو ندا بلکہ توفیق کے لبیک آورت، وہ توفیق جس نے تیرے زبان سے لبیک نکلوا دیا ہے کہ اے میرے مالک کریم میں حاضر ہوں۔ فسٹ فرماتے ہیں ہست ہر لحظہ ندائے ازہد، ہر لمحہ خدا کی زبان سے پکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ، ہر گھڑی جتنی دفعہ تو اللہم لبیک کہے گا، لبیک کہے گا، اللہم لبیک کہے گا، اور یہ ندا تیری زبان سے نکلے گی، فرماتے ہیں ہست ہر لحظہ ندائے ازہد، یہ جو توفیق ہے یہ خدا کی ندا ہے، تجھے آ رہی ہے، خدا کی ندا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من ببو دانم کے ہی کسر و سرا۔ رمی نے فرمایا، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سارا مضمون ہی سپا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کس کو؟ فلسفی کو، شک والے کو، جس نے کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں، سن تو کچھ بھی نہیں نظر آیا اتنے سی، اس طرح کیا مادہ ہی سارا کچھ ہے، ایولہ ہی سارا کچھ ہے، اور اتنے کچھ بھی نہیں، ہر شے کتنے عدم دے وچوں آئی ہے لیکن آپے آ گئی، بس کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے اسے کہا، فرما دیں من ببو دانم کے ہی کسرو سا، میں نے خوشبو سونگھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ محل اور سرا جو ہے بزم جہاں افتاد و خاکش کیمیا، کہ بزم جانا اس میں واقع ہوئی ہے۔ بزم جانا کہاں واقع ہوئی ہے؟ قلب مومن نے واقع ہوئی، بزم جہاں افتاد و خاکش کیمیا، اور اس کی خاک جو ہے وہ کیمیا ہے۔ کیمیا جو تانبے کو کیا کر دیتا ہے؟ سونا بنا دیتا ہے۔ مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ کیا فرماتے ہیں علماء صاحب جی؟ مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری۔ مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، کہ جس وقت مومن کا دل بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، تو فرما دینے مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، کہ اگر تو تانبا ہے نا، جس وقت دل بیدار ہو گیا تو فرماتے ہیں تو تانبا نہیں رہ جائے گا، وہ کیمیا بن جائے گا۔ اور کیمیا کیا ہوتا ہے کہ تانبے کو لگے کہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ سونا بنا دیتی ہے، اس کو کیا بنا دیتی ہے؟ تو اس نے فرمایا من ببو دانم کے ای کسر و سرا، میرے ناک نے سنگا ہے کہ یہ کسر و سرا جو ہے، یہ عالم جہان کثرت جو ہے، اور تمام جہان جو ہے، یہ جو جتنے بھی ہیں، یہ محل جو ہے یہ کیا ہے؟
بزم جا استاد و خاکش کیمیا، یہاں بزم جانا واقعہ ہوئی ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہ کیمیا ہے۔ آگے کہنے والی تھی نتیجہ وہاں نکلنا تھا۔ تو یہ سب کچھ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جس طرح سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا ایوب صابر، سید یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اطاعت بزرگ اللہ پاک کی بارگاہ اور اس کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو فرماتے ہیں 100,000 خلق تشنا مستمان، کہ لاکھوں انسان پیاسے اور حاجت مند بیر حق از تم حجادے میں کند اللہ تعالیٰ کے لیے لانے سے کوشش کرتے ہیں، تو سب میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال، اور انبیاء علیہ السلام نے ہمیں وہ دروازہ دکھایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اس دروازے کو چھوڑنا، اور خدا نے فرمایا کہ میرے محبوب کا دروازہ ہی میرا دروازہ ہے، ادھر ہی آنا۔ اور تو فرماتے ہیں من ہم از بیر خدا بندے غفور، تو میں بھی بخشنے والے خدا کے لیے میز نمبر درب امید شعور، اسی امید پر دروازے پر نگارہ بجا رہا ہوں کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب وہاں کھڑے ہیں اور مجھے انہوں نے رہنمائی کیا کہ اسی دروازے پر کھڑے رہو، تو میں بھی اسی امید پر اس کے دروازے پر یہ نگارہ بجا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے دل کو اخلاص نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، ہر ماں سوا سے دل کو پاک فرما دے، ہر غیر سے دل کو آزاد فرما دے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ